أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق اللہ العظیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزل اللہ جو اللہ تعالی نے نازل کی، من الکتابی کتاب میں، ویشترون بہ اور حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، اولئک وہ لوگ ہیں، ما یأکلون فی بطونہم نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، یوم القیامتی قیامت کے والے دن، ولا یزکیہم اور نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ اور بخشش کے بدلے میں عذاب خرید لیا. فما اصبرہم پس کس چیز نے ان کو صبر والا کر دیا، علی النار دوزخ کی آگ پر، ذالک بان اللہ اس واسطے کہ اللہ نے نزل الکتاب کتاب اتاری ہے، بالحق حق کے ساتھ، وان الذین اختلفوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے کتاب میں، لفی شقاق بعید البتہ اختلاف میں مبتلا ہیں جو دور کا اختلاف ہے. گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ مردار کا کیا حکم ہے، اگر کسی کے نام پر غیر اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور ذبح کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے. اسی طرح اضطراری حالت میں اگر انسان مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ آیا وہ حرام غذا کھا سکتا ہے یا حرام چیز پی سکتا ہے، تو اس کے احکام کا گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا. آج یہ بیان فرمایا ہے کہ ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب وہ حکم جو اللہ تعالی نے نازل کیے ہیں کتاب میں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا اور حاصل کرتے ہیں ان کے بدلے تھوڑی قیمت، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار یہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر دوزخ کی آگ. جو لوگ قرآن کریم کے احکام کو چھپا کر غلط سلط بیان کرتے ہیں، اصل بات بیان نہیں کرتے یا اصل مسئلہ بیان نہیں کرتے، حق کو چھپاتے ہیں، اور مقصد چھپانے کا صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم کو 4 پیسے مل جائیں گے، ہم تھوڑی بہت دولت کما لیں گے. تو یہ جو دولت وہ کما لیتے ہیں، اور یہی کام یہود و نصارہ بھی کرتے تھے. یہود تو خصوصاً یہ کام کرتے تھے کہ جو مالدار طبقہ ہوتا تھا ان کے لیے غلط سلط مسئلہ بنا کر، ان کے حق میں مسئلہ بنا کر ان کو بتا دیا کرتے تھے اور ان سے کچھ نذرانہ لے لیا کرتے تھے، کوئی ہدیہ لے لیا کرتے تھے. اسی طرح آج کے بھی بہت سارے علماء یہ کرتے ہیں کہ جو علماء ہیں بظاہر اور لیکن حق بات کو چھپاتے ہیں، غلط سلط باتیں بیان کرتے ہیں، عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور مقصد صرف کیا ہے، بس دنیا کی 4 دن کی زندگی، دنیا کے اندر 4 پیسے ان کو مل جائیں. لیکن ان کا حشر کیا ہوگا آخرت میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس ذریعے سے یہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں، یہ در حقیقت اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یہ جو ان کے پیٹ میں جو کچھ جا رہا ہے اس پیسے سے، اس جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یہ جو اسی طرح یہ غیر اللہ کے چڑھاوے کھانا، غیر اللہ کے چڑھاوے جو لوگ چڑھاتے ہیں اس کو کھانا، مسائل کو چھپانا، یہ بڑے گناہ کی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرنا.
لہذا ان کا حشر کیا ہوگا؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان کے ساتھ پیار و محبت کی گفتگو نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑے سخت لہجے میں بات کرے گا اور سخت رویے سے ان سے گفتگو ہوگی۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ ہوں گے اللہ جن کو اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، لیکن ایسے علماء کو جو حق کو چھپاتے رہے چند ٹکوں کی خاطر، اللہ ان کو گناہوں سے بالکل پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ لوگ تو ویسے گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ باقاعدہ خرید کر گمراہ ہوئے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی انہوں نے خریدی ہے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کی جگہ انہوں نے عذاب خریدا کہ یہ علماء تھے، اگر یہ صحیح مسئلہ بیان کرتے، حق بات کو نہ چھپاتے، حق بات کو بیان کرتے تو ظاہر ہے ان کی بخشش تھی، لیکن انہوں نے حق بات کو چھپا کر دنیا کے اندر چند روپے کما لیے، گویا انہوں نے بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب سے بخشش لیتے، وہ کام کرتے جن سے رب راضی ہوتا ہے، مگر انہوں نے وہ کام کیے جو دوزخ میں لے جانے والے تھے، لہذا فما اصبرهم علی النار، پس کس چیز نے ان کو صبر والا کر دیا دوزخ پر، یعنی دوزخ والے سودے پر یہ کیسے راضی ہو گئے؟ یہ دوزخ اس وجہ سے جائیں گے، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اس واسطے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، دور کے اختلاف میں مبتلا ہیں، اپنے پیٹ کے لیے انہوں نے دور کا اختلاف پیدا کر دیا، اپنے جو کام کرتے ہیں دنیا میں ان کاموں پر وہ دور دور سے دلیلیں پکڑ کے لاتے ہیں، دور دور سے، اگر کوئی سیدھی سیدھی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں بھی ملتی تو اس کو موڑ توڑ کر کسی طرح بنا بنو کر جو ہے وہ اپنے لیے اپنے حق میں دلیل بنا لیتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث سے اور فقہ اسلام سے انہوں نے دور کا اختلاف پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔